أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامعین محترم اور ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے عبادت کے عنوان پر درس قرآن کی نشستوں میں مسلسل آپ کی خدمت میں ہم اپنی گزارشات اور معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے، میری فکر مجھے یہاں لے کر جا رہی ہے، اور آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو سماعت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے سوچنے کے عمل کو بھی جاری رکھیں، سوچیں، فکر کریں، اور اپنی خلش کو، سوال کو، شبہ کو میرے ساتھ شیئر کریں۔ اور اسی لیے میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کے ذہن میں دوران گفتگو یا بعد گفتگو اگر کوئی سوال آتا ہے تو پوچھیں۔ اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں اپنی بساط پر کوشش کروں گا کہ آپ کی اس اشکال کا جواب دے سکوں۔ نہیں معلوم ہوگا تو آپ سے وقت لوں گا۔ اور میں نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ایک سوال ہے جو مجھے ایک نوجوان سے کراچی سے موصول ہوا، اور ظاہر ہے کہ سوال یہ ہے، ظاہر ہے کہ میں سوال کرنے والوں کے نام نہیں لیتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ بات بھی نہ ہو کہ حضرات اس کو محسوس کرتے ہیں مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سوال ہے پاکستان سے موصول ہوا ہے، اور ہمارے عبادت کے عنوان پر انہوں نے ایک پیسٹ کیا ہے، غالباً کسی ویب سائٹ سے، اور وہاں انہوں نے لغوی معنی لکھے ہیں کہ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کانٹیکٹ۔ سلام مولانا صاحب، ان فرائیڈے درس یو مینشنڈ، ابھی ان کا سوال ہے، یو مینشنڈ عبادت از فل ٹائم ورک، از صلاۃ ٹیمپریری اور پرماننٹ؟ ڈز دی روٹ ورڈ آف صلاۃ مینس کانٹیکٹ اور کنیکشن؟ پلیز ایلیبوریٹ آن دس اف پاسبل۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج کی گفتگو میں اس سوال پر بات ہو، لیکن چونکہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا ہے تو مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ جواب جو ہے تشنا رہ جائے گا، لہذا ایک پورا درس میں چاہتا ہوں کہ صرف اس سوال کے لیے کہ جہاں اس نوجوان نے سوال کو ایک لفظ سے ملایا ہے صلاۃ سے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت حالت صلاۃ میں رہیں،
یا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت جو ہے وہ جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم عمل نہیں ہے، بلکہ فل ٹائم عمل ہے. یعنی مراد میری یہ تھی کہ اس صلات سے آپ کی زندگی اس قدر متاثر ہو جائے کہ نماز کی کیفیت آپ کی زندگی کے ہر عمل میں اور آپ کی ہر سانس میں جھلک رہی ہو. اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہاں ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلات لوگوں پر ٹائم کے ساتھ واجب کی گئی، موقوت کی گئی، ٹائم کی گئی. تو یہاں سے یہ ان کے ذہن میں سوال آیا. یہ میرا خیال ہے، اور اگر کوئی اور چیز انہوں نے آج یا اس ہفتے کے دوران بھیج دی تو میں وہ بھی ضرور آپ سے شیئر کروں گا، بات کروں گا. فی الحال گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، آپ کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، جو آج کی گفتگو میں بھی کام آئے گا، اور جب اگلی نشست میں ہم اس سوال پر بات کریں گے تو اس وقت بھی بہت کام آئے گا. جی، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی کا فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر صاحب ایمان کا یہ فریضہ ہے. کیا؟ اگر وہ برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت، قدرت نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو زبان سے روکے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آخری بات یعنی دل سے برا سمجھنا، یہ اضعف ایمان ہے، یعنی سب سے کمزور ایمان ہے، کم درجے والا ایمان ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا اور میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اور اس سے پہلے بطور تمہید یہ باتیں عرض کر دوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وسعت مفہوم بہت زیادہ ہوتی ہے ان اصطلاحات کے مقابلے پر جو مروج ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. صلات کے میننگ انگلش میں کانٹیکٹ ہے، اردو میں اتصال ہے، عربی میں اس کا ایک اور مطلب بھی لغت میں ڈکشنری میں لکھا ہے جس کے معنی دعا ہے. یعنی صلات کیا ہے؟ دعا. پہلے مفہوم پہ غور کرو. صلات کے معنی کانٹیکٹ. تو وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، یہاں بھی موجود ہے، اور آپ اپنے گھر پہ سماعت کر رہے ہیں، وہاں بھی موجود ہے. ہمارا سانس اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جب تمہاری جان پھنس کے حلق تک آ جاتی ہے، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھتے رہتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسا کانٹیکٹ اگر لغت کے معنی میں دیکھیں تو وہ تو ہر وقت ہے. دعا، یہ بھی ایک مطلب صلات کا. تو میں نے کہا پروردگار مومنین کو بیماریوں سے محفوظ رکھ. تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے صلی تو میں نے نماز پڑھ لی ہے، صلات پڑھ لی ہے؟ نہیں. صلات کا یہ لغوی معنی ہے، لیکن جب اصطلاح میں آئے گی تو اس کے معنی مختلف ہو جائیں گے. اسی طرح عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے سینے میں علم ہو. لیکن ہم عالم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اصطلاح کیا ہو گئی؟ جس کے سر پہ امامہ ہوتا ہے،
جس کے دوش پر جبہ ہوتا ہے، عبا ہوتی ہے، تحت الحنک ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. اب اگر ایک آدمی عمامہ بھی پہن لے، قبا بھی پہن لے، اس پہ عبا بھی ڈال لے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لے، تو کیا صاحب علم ہو گیا؟ نہیں. جو بیسک ضرورت ہے اس عہدے کی، عالم ہونے کی، وہ ہے صاحب علم ہونا. لیکن ہم لباس سے پہچان رہے ہیں، حالانکہ علم کا تعلق ظاہر ہے کہ وہ علم سمٹ کر 14 اگست کپڑے میں عوامے کے نہیں آ جائے گا، اس لباس میں نہیں آ جائے گا. علم تو عالم کے سینے میں ہوتا ہے، لیکن ہم عالم کو اس طرح پہچانتے ہیں. اب ہم اپنے مدعا سے قریب ہو جاتے ہیں، عبادت رب العالمین کی. اب عبادت کا جو اصطلاحی تصور یا مفہوم سب کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ جب عیسائی چرچ میں جاتا ہے، جب یہودی سناگوگ میں جاتا ہے، جب ہندو مندر میں جاتا ہے، جب سکھ گردوارے میں جاتا ہے، اور اسی طرح جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. وہ عبادت 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی ہو گئی. اور جناب جب وہاں سے نکلے تو ہم نے کہا بھائی عبادت کا طریقہ ہم نے انجام دے دیا. تو اب کتنی دیر عبادت ہوئی صاحب؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ. تو کیا یہ انسان کو رب العالمین نے اس 30 منٹ کے لیے خلق کیا تھا جو اس نے مسجد اور چرچ میں گزارے ہیں؟ اس کی یہ غرض جو معین ہوئی تھی وہ ہوئی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پوری زندگی کے لیے. تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ عبادت تو ہیں، لیکن عبادت صرف ان میں محدود نہیں ہے. عبادت کا تصور اس سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں لوگوں کی نیکیاں اس طرح بھی گنوائی جاتی ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے مسجد کی تعمیر کرائی تھی، فلاں صاحب نے مسجد میں کارپیٹ بچھایا تھا. اچھی بات ہے، یہ سب اعمال حسنہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بات ہے، نہیں، یہ سب اعمال حسنہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کارپیٹ کی اللہ کو ضرورت تھی، مسجد کے راستے پر چراغ جلا دیا، اللہ کو ضرورت تھی. صاحب اس کی ضرورت تو بندے کو تھی، مسجد میں کھانا کھلا دیا. آج کل اس طرح نوجوان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لنگر کر دیا. لنگر کی ضرورت نہ اللہ کو ہے نہ مولا کو ہے، بندوں کو. آپ یعنی آنے والے عبادت گزاروں کے لیے آپ کر رہے ہیں. یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس مرحلے پر عبادت کے عمل میں ایک غیر بھی شریک ہو گیا. زکوٰۃ عبادت ہے نا، میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا. زکوٰۃ عبادت ہے نا، اللہ کو دیتے ہو، نہیں کہ مستحق کو تلاش کرتے ہو، خیرات مستحق کو دیتے ہو. تو عبادت کا مفہوم اب بڑھ رہا ہے. یہ جو تصور ہے کہ یہ کر دیا عبادت گاہ کے لیے، مسجد کے لیے، مندر کے لیے، تو یہ تصور جو ہے ایسا تصور، اور اس تصور میں عبادت کو محدود کر دینے سے پوری روح عبادت ہے جس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. آئیے آپ سے عرض کرتے ہیں اسلام کس قسم کی عبادت چاہتا ہے. اور عبادت کا مفہوم مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ عبادت کا مفہوم ہے. کسی کو حق نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، جو یہ کہتے بس وہی عبادت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الفاظ کے معنی سمجھنا ہو تو ڈکشنری میں یا لغت میں سمجھنے کے بجائے اس کو اللہ کی پاک کتاب سے، اللہ کے آخری کلام سے، قرآن مجید سے سمجھیے. دوسرا سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ بقرہ. آیات کی ترتیب یاد رکھیے گا. 3 آیتیں آج پڑھوں گا آج کے درس میں. ذیلی طور پر تو اور بھی آیتیں آ جاتی ہیں سامنے اور میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن 3 آیات جو ہیں وہ
سرنامہ کلام سمجھ لیجیے آج کی اس درس سے قرآن کی اس تیسری نشست کا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا نشان ہے 178۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اللہ نے تم پر قتل کی صورت میں بدلے کا حکم دیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، میں بھی یہ ترجمہ نہیں کر رہا، عبد کے بدلے میں عبد، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو کوئی اپنے مقتول بھائی کی طرف سے کچھ رعایت دے دے خوش اسلوبی سے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو بہا کا معاملے کا تصفیہ کر لے اور احسان کے ساتھ ادائیگی کرے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ کی طرف سے تمہیں چھوٹ ہے۔ اچھا، میں نے یہ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ عبادت کا جو مادہ ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مسلمان سے غیر مسلم سے، عبادت کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ عبد، عین بے دال۔ آیت کے پہلے جملے ہیں جس کا تعلق ہے اور جس لیے میں نے پڑھا ہے، وہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد۔ اب ترجمہ کرو، اب تک تو میں نے عبد کیا تھا، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لینا، کسی کا، کسی فرقے کا، وہ کہے گا ترجمہ لکھا ہوگا غلام کے بدلے میں غلام، لہذا عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عبادت کے مفہوم میں غلامی شامل ہے۔ اگر عبادت کے معاملے میں ایک غلام ہے تو دوسرا کون ہوگا؟ آقا۔ عبادت اس فرض بندگی کا نام ہے جس میں رب العالمین آقا ہے اور بندہ غلام ہے۔ وہی بات دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ مبارکہ مومنون، یہ قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے اور 23ویں سورے کی غالباً 47ویں آیت ہے۔ موسیٰ ہارون گئے فرعون والوں کی قوم کے پاس، نبوت کا اعلان کیا، قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا، تو قوم نے کچھ بات کہی، وہ کیا ہے؟ وقالو، انہوں نے کہا، سورہ مومنون 23ویں آیت، معاف کیجیے 23واں سورہ 27ویں آیت، وقالو انؤمن لبشرین مثلنا، ان دونوں کی طرف اشارہ کیا، تسنیہ کا صیغہ، ہم اپنی طرح کے ان دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، وقومہما، جبکہ ان کی قوم لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، یعنی جن کی قوم ہماری غلام ہو، ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے کچھ دو آدمیوں پر، کچھ نہیں، دو آدمیوں پر ایمان لے آئے۔ قومہم لنا عابدون، ان کی قوم ہماری کیا ہے؟ عابدون، کوئی وہاں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ قومہم لنا عابدون، ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ پھر عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی غلامی ہو گئی۔ تیسری آیت، یہ 26واں سورہ قرآن مجید کا، اس کا نام ہے سورہ الشعراء، سورہ شعراء 26واں سورہ، اور 26ویں سورے کی آیت ہے 22واں سورہ، 22ویں آیت ہے، جس میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر
فرعونی اپنا احسان جتا رہے تھے تو موسیٰ نے ایک جملہ کہا. دیکھیے پھر کہتا ہوں، سورہ شعراء 26واں سورہ اور 22ویں آیت. کیا کہا موسیٰ نے؟ وَتِلْکَ، بھئی تم چھوٹے تھے، ہم نے تمہیں پالا. اب جواب دیا، وَتِلْکَ نعمتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی احسان ہے جو تم جتا رہے ہو مجھ پر. ان ابت بنی اسرائیل، تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. 3 آیتیں ہیں. پھر کہتا ہوں سورہ بقرہ 178، سورہ مومنون 47 اور سورہ شعراء 22. وَتِلْکَ نعمتٌ تَمُنُّ عَلَيَّ ان ابت بنی اسرائیل، تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا. پھر عبادت کا مفہوم کیا ہوا؟ غلام. اب سمجھ میں آیا. عبادت ایک آقا کو مان لینا. کس آقا کو؟ جس نے پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. اس اللہ کی غلامی کو دل سے تسلیم کر لینا. جب غلام کوئی ہوتا ہے تو اس کا کیا فریضہ ہوتا ہے؟ جی میں یہ کہوں کہ آقا میرا بڑا وجیح ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن آقا کہے کہ وہ یہ کام کرو اور میں نہ کروں تو کیا سچا غلام ہوں؟ نہیں نا. سچی غلامی یہ ہے کہ مالک یا آقا جس بات کا حکم دے اس کو منوعاً فوراً اسی وقت بجا لائے. سمجھ گیا؟ نماز پڑھیے. اب اس طرح میں نے کہا کہ اگلی نشست میں بات کروں گا. صلاۃ پڑھیے، وقت پر پڑھیے، لیکن صلاۃ کا اثر یہ ہے کہ اب آپ جہاں جہاں رب العالمین تمہیں حکم دے تم سر کو جھکا دو. یہ ہے عبادت کا. اور یہ عبادت آپ کی ذات سے نکل کر دوسروں پر اثر انداز ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دوسروں کو مجبور کریں اب عبادت کے لیے، نہیں، دوسروں کو اس امر کا احساس دلائیں. آپ مجھے خود بتائیے، اگر سرکار ختم مرتبت اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آل محمد گھروں میں نماز پڑھتے رہتے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیتے، تو کیا مکے والوں کو کوئی دشمنی ہوتی ان سے؟ نہیں. دشمنی کیوں ہوئی؟ انہوں نے کوئی ابو قویس پر، اگر آپ کے ذہن میں ہمارا پہلا درس ہو، آ کر یہ کہا لا الہ الا اللہ، دشمن ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ وہ جو غلامی آپ نے قبول کی ہے اس غلامی کی طرف، اس غلامی کا اعلان کیجیے. یاد رکھیے وہ حق ہی نہیں ہے جو کڑوا نہ ہو. حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا، باطل کو چیلنج کرتا ہے. جب چیلنج کرتا ہے تو باطل للکارتا ہے، باطل حملہ کرتا ہے، باطل مٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت اس باطل کے مقابلے پر جو ثبات قدم ہے اس کا نام صبر ہے. اسی لیے جہاں قرآن مجید نے کامیاب انسانوں کی فہرست دی تو اس کا آغاز ایمان سے کیا اور اس کو اینڈ کیا صبر پر. مشہور و معروف سورہ. اور آج الحمدللہ میں اپنے وعدے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور 24 منٹ ہوئے ہیں، انشاءاللہ وقت پر بات تمام ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے انسان گھاٹے میں سوائے کن کے؟ جو ایمان لائے، اعمال صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی. جب حق کی وصیت کرو گے تو باطل جو ہے منہ کو آئے گا، باطل مقابلے پر آئے گا. وتواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، اور پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے.
اب اس صبر کا دائرہ کہاں تک ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں بات ہوگی. بس آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ریکیپ کر دوں میں نے کیا کہا. عبادت کا مفہوم ہے غلامی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین جس امر کا حکم دے بجا لاؤ، صرف مسجد میں نہیں، کام کی جگہ، گھر میں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے معاملات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تم سے اختیار میں، طاقت میں پست ہیں، ان کے ساتھ معاملات کو اختیار کرتے ہیں. اس کے پھر مختلف نام ہیں جو مختلف جگہوں پر بن جاتے ہیں. جب اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا حق دیتے ہو، تو اس کا نام زکوٰۃ ہے. جب اس کے رسول کا اور امام کا حق دیتے ہو تو اس کا نام خمس ہے. اور جس وقت اپنے گھر والوں کا حق ادا کرتے ہو اس کا نام نان نفقہ ہے. اور جب سوسائٹی کو دیتے ہو، دوسروں کو دیتے ہو، کا نام زکوٰۃ ہے. اسی طرح عزیزان محترم، جب اللہ کے حضور میں گئے تو عبادت ہوئی، رسول کے پاس آئے تو اطاعت ہوئی، امام کے پاس آئے اطاعت ہوئی. جب بندوں کے پاس گئے، فریضہ ایک ہی ہے عبادت کا، وہ عبادت اللہ کے حضور میں عبادت ہے، رسول اور آل رسول کی خدمت میں، امام کی خدمت میں اطاعت ہے. مخلوق کے پاس آ گئے، اب یہی عبادت شفقت ہے. یہی سرکار دو عالم نے فرمایا، اسلام کیا ہے؟ العبادۃ للہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی عبادت، مخلوق پر شفقت. تو اگر اللہ کا حکم ہو کہ ماں باپ کا احترام کرو، تو احترام تم ماں باپ کا کرو گے، عبادت اللہ کی. اگر اس کا حکم ہے پیاسے کو پانی پلاؤ، پانی پیاسا پیے گا، عبادت اللہ کی. اگر حکم ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، تو ہاتھ تمہارا یتیم کے سر پر ہوگا، لیکن عبادت رب العالمین کی. اگر وہ حکم دے کہ قرآن مجید کے اوراق کو دیکھنا عبادت ہے، نظر تمہاری قرآن کے اوراق پر ہوگی، عبادت اللہ کی. اگر وہ کہے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھو گے خانہ کعبہ، عبادت اللہ کی. اور اگر سرکار دو عالم فرمائیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو نظر علی کے چہرے پر ہوگی، لیکن عبادت اللہ کی. نہ دیکھ سکو، علی کا ذکر کرو، ذکر علی کا کرو گے، عبادت اللہ کی. اب اگر نہ دیکھ سکو، حالات نہیں ہیں، وقت مختلف ہے، اس وقت نہیں تھے ہم، تو بھائی علی کا ذکر کرو. لیکن ایسی پابندی ہے کہ ذکر بھی نہیں ہو سکتا، تو علی سے محبت رکھو. اب اگر کوئی حدیث کا یہ جملہ پکڑ لیا، نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور جو عبادت، جو چہرہ دیکھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے. تو علی کے چہرے کو ابن ملجم نے دیکھا تھا، رسول اللہ کے چہرے کو ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو لہب نے دیکھا تھا. کیا مطلب ہے؟ بس اب حدیث کا یہ جملہ پکڑ لوں میں کہ الفاظ میں یہ آیا کہ جو دیکھے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. ابراہ نے دیکھا تھا، نہیں دیکھا، عبادت کر رہا تھا؟ نہیں، اس کی یہ نظر روح غلامی کے ساتھ عبادت نہیں. جب روح غلامی کے ساتھ، کل ایک آپ سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ بھئی رونے کا بڑا ثواب ہے. بالکل ثواب ہے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ جب میدان کربلا میں شہزادہ علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری، تو فوج شام کے سپاہی بھی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے تھے. تو کیا یہ رونا ان کی بخشش کا سامان بن جائے گا، یا وہ عبادت کر رہے تھے؟ نہیں. جو عبادت و اطاعت سے خالی ہے، اس طریقے سے عزیزان گرامی قرآن مجید کی آیات اور احادیث پیغمبر اور ارشادات و فرامین معصومین علیہ السلام کو جب سمجھا کریں، تو اس کی تمام تر حدود و قیود اور ادب کے ساتھ، اس کی حدود کے ساتھ کہ کیا کہا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے کیا لینا ہے. آج یہی تو ستم ہو گیا. اب میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ذکر رسول بھی ہوتا ہے، ذکر آل رسول بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی
ہم سے فرید عبادت انجام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ سوشلائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں دیکھتا رہتا ہوں، سوشلائزیشن ایک اسپیکٹ ہے، حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ یہی ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو، عالم کی اصل سینے میں علم، عبادت کی اصل غلامی کا احساس ہو رب العالمین۔ اسی طرح یہ فضائل و مصائب ہیں، اس میں معرفت کے جذبے کے ساتھ وہ روح موجود ہو جس سے زندگی بدلنے کا عزم آپ رکھتے ہوں، تب آپ کا ہر عمل عبادت ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔